حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور اور ہر قوم کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کم عمری سے ہی غلیل کے ذریعے نشانہ بازی کے ماہر تھے۔ اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ملک کو ایک سخت دشمن جالوت کے حملے کا سامنا تھا۔ اس کا لشکر اتنا طاقتور تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ملک کی فوج اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ ایسے میں بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اسے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑائی کے آغاز میں ہی اپنے غلیل سے جالوت کے سر کا نشانہ لے کر ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ بادشاہ طالوت نے اپنے وعدہ پورا کیا اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور مقدس کتاب زبور بھی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، جن میں انتہائی خوبصورت آواز بھی شامل تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہلانی کے ساتھ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے اور پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ ایک وسیع سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام سرکاری خزانے سے اپنا خرچ نہیں لیتے تھے، بلکہ نبوت کی ذمہ داری کے ساتھ ذریعہ معاش کے طور پر زرہ سازی کا کام کرتے تھے۔ زرہ لوہے سے بنا ایک خاص لباس ہوتا ہے جو لڑائی کے دوران دشمن کے تیر، تلوار یا نیزے کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا تھا۔ زرہ بنانے کے لیے لوہے کو آگ پر پگھلا کر نرم کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خاص معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتا تھا، جس سے وہ بہت آسانی سے زرہ بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کئی سال عدل و انصاف کے ساتھ فلسطین کے علاقے پر حکومت کی اور بنی اسرائیل کی دینی تربیت فرماتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے۔ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ انہوں نے کئی سال تک اپنی سلطنت پر حکومت کی۔ ہمارا دین دیانتداری، محنت اور لگن سے جائز اور حلال کام انجام دینے کی تلقین کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے رزق حلال حاصل کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت پیشہ تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی کام یا پیشہ کمتر نہیں ہوتا، لہٰذا کسی حلال اور جائز پیشے کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔